سے دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن کہ یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اے میرے اللہ، صدقہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کلام مقدس کا حصہ تلاوت کیا گیا ہے، اس کا اجر و ثواب تیری پاک ذات بہتر جانتی ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب تمام مرحوم مومنین و مومنات کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ بالخصوص جس مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، مالک اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، اسے اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد والا۔ عزیزان محترم، اصالِ ثواب کی مجلس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ انعام کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ انعام قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے چھٹا سورہ ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ ضروری ہے، میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میری گفتگو کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہوگی، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوگی، اور اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں کوشش کروں گا کہ ساری کی ساری تقریر میں قرآن سے کروں، کیوں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لا ریب ہے، بے عیب ہے، جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو شک کرے وہ خود گمراہ ہے، قرآن کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ارشاد خداوند عالم یہ ہو رہا ہے سورۃ انعام میں، اللہ ایک حکم دے رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ یہ سیدھا راستہ نہیں، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، فوراً میرے سیدھے راستے کی پیروی کرو، چلو نہیں، پیروی کرو۔ چلا جاتا ہے روڈ پر، پیروی ہوتی ہے فعل میں۔
بڑا جملہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، وہ بھی نہیں یہ، وہ نہیں یہ۔ دیکھو میرے سامنے بڑا پڑھا لکھا مجمع تشریف فرما ہے، میں طالب علم کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن کوشش کروں گا ایک ایک لفظ ذمہ داری سے میں ادا کروں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جو لفظ ھذا ہے نا، یہ اس میں اشارہ قریب مذکر ہے، اس میں اشارہ قریب مذکر ہے، اور اس میں اشارہ کا یہ قانون ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ بڑا جملہ تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ صراط مستقیم کی طرف اشارہ کر کے فرما رہا، پتہ چلا صراط مستقیم دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا، وہ نہیں یہ۔ ھذا اس میں اشارہ قریب مذکر، ھذا کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل قریب ہو۔ پتہ چلا اللہ کا راستہ اللہ کے بالکل قریب ہے، جو اللہ سے دور ہو وہ اللہ کا نہیں ہوتا۔ بڑا جملہ کہہ گیا، وہ اللہ کا نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، فوراً میرے سیدھے راستے کی پیروی کرو۔ اب اللہ نے منع کیا، اللہ فرما رہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ دیکھو بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرنا، بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرنا، ورنہ سبیل اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر، ورنہ تم اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ۔ بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرنا، ورنہ اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ کا منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ کے راستے کے مقابلے میں کچھ راستے بن نہ بیٹھتے تو اللہ منع نہ کرتا۔ ان کی پیروی نہیں، میرے کی پیروی کرنا، ان کی پیروی نہیں، میرے کی پیروی کرنا۔ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرنا، ورنہ اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ اب اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تمہیں اسی بات کی ہدایت کرتا ہے، اللہ تمہیں اسی بات کی نصیحت کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم ڈرنے والے بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایک بات تو طے ہو گئی، اللہ کی نظر میں متقی ہے ہی وہ جو اللہ کے سیدھے راستے کی پیروی کرے۔ تو جس کو راستہ ہی نہ ملا ہو وہ متقی کیسے؟ توجہ ہے میرے جملوں پر۔ آیت کا ترجمہ یا رسول اللہ، حیدری، آپ کی توجہات مبذول ہو گئی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آیت کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ مجھے صرف ایک ہی جملے پہ بات کرنی ہے، اگر میں سارے جملوں پہ بات کروں گا تو مجھے کئی گھنٹے چاہیے۔ صرف ایک جملہ اگر میں آج کی مجلس میں سمجھا سکا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ دیکھو میں آیت کو پھر پڑھنے لگا ہوں، مجھے ایک لفظ کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي مستقیماً، یہ صراط مستقیم میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، بہت سے سبل کی، سبل سبیل کی جمع،
بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرنا ورنہ سبیل اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا صراط مستقیم کا دوسرا نام سبیل اللہ ہے۔ یہ میرا بڑا جملہ تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ صراط مستقیم کا دوسرا نام سبیل اللہ ہے۔ جو سبیل اللہ ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اب اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو ایک آیت پڑھ کے میں اپنی گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ البقرہ میں، اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم نہ کہو جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، امواتا مردہ، جو اللہ کی سبیل میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، تھے نہیں ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو اللہ نے اتنا شعور ہی نہیں دیا کہ تو سبیل اللہ میں مرنے والے کی حیات کو سمجھ سکے۔ توجہ ہے؟ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تم ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ معاف کرنا، یہ اللہ نے عام شہید کی بات کی ہے۔ اللہ نے عام شہید کی بات کی ہے۔ جب عام شہید کی حیات کو سمجھنے کا تیرے پاس شعور ہی نہیں، تو محمد و آل محمد کی حیات کو کیا سمجھے گا کہ وہ کیسے زندہ؟ توجہ ہمارے جملوں پر۔ پتہ ہر مرنے والا زندہ نہیں، جو سبیل اللہ میں مرے۔ سبیل اللہ شرط ہے۔ پتہ چلا اگر زندگی چاہیے تو پہلے راستہ ڈھونڈ، جنت چاہیے تو راستہ ڈھونڈ، اور اللہ نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ اگر اس کی پیروی میں مر گئے تو شہید ہو، زندہ ہو۔ ٹھیک؟ سوال یہ اٹھے گا یہ راستہ کہتے کسے ہیں؟ معنی تو یہی ہے، سبیل مانے بھی راستہ، صراط مانے بھی راستہ۔ راستہ کہتے کسے؟ اگر میں آج کی حد تک راستہ سمجھا سکا میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ راستے کی کل دو تعریفیں ہیں، کل دو تعریفیں۔ پہلی تعریف راستے کی یہ ہے جو دو کو آپس میں ملائے اسے راستہ کہتے ہیں۔ جو دو کو آپس میں ملائے اسے راستہ کہتے ہیں۔ یہ راستہ دینے جاتا ہے، اس کا ایک سرا میرپور سے جڑا ہوا ہے، دوسرا دینے سے جڑا۔ اب اللہ کا راستہ بنے تو کون؟ جو ایک طرف اللہ سے ملا ہو، دوسری طرف بندوں سے ملا ہو، نہ اس جیسا ہو نہ تم جیسا۔ یہ میرا بڑا جملہ تھا۔ اللہ کا راستہ بنے تو کون؟ اور اللہ کا راستہ اللہ کے بالکل قریب ہے۔ راستے کی پہلی تعریف جو دو کو آپس میں ملائے اسے راستہ کہتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا میرے جملے پہ کوئی اعتراض کر دے، آئیے چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ الحجر 15واں سورہ قرآن مجید کا، اللہ فرما رہا ہے انہما لبامام مبین، انہما لبامام مبین۔ جا کے ترجمہ دیکھنا، یہ راستہ حضرت شعیب اور لوط کے گاؤں کو آپس میں ملاتا ہے۔ پتہ چلا امام مانے راستہ، امام مانے راستہ، اور راستہ جو دو کو آپس میں ملائے اسے راستہ کہتے ہیں۔ اب گھر جا کے سوچنا کہ اللہ کا راستہ بنے تو کون؟
جو ایک طرف اللہ سے ملا ہو دوسری طرف بندوں سے ملا ہو، نہ اس جیسا نہ تم جیسا۔ پہلے تو مجھے یہ سمجھاؤ، جس سے ملا وہ لا مکان، ادھر مکان والے۔ پتا چلا وہ ایسا ہونا چاہیے، اسے ادھر سے دیکھو تو لا مکان نظر آئے، ادھر سے دیکھو تو مکان والا نظر آئے۔ یہ دیکھنے والے کا قصور ہے۔ ملا نے اسے ادھر سے دیکھا، اسے اپنے جیسا نظر آیا، نصیری نے ادھر سے دیکھا، اسے خدا نظر آیا، حالانکہ نہ اس جیسا ہے نہ تم۔ توجہ ہے ادھر ہی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ راستے کی پہلی تعریف جو دو کو آپس میں ملا اسے کہتے ہیں راستہ۔ اب راستے کی دوسری تعریف سنو۔ راستے کی دوسری تعریف یہ ہے، راستہ بنتا ہے چلنے سے۔ راستہ بنتا ہے، دیکھو موجودہ زمانے میں سرکار راستے بناتی ہے، سڑکیں بناتی ہے نقشے کے تحت، ایجنڈے کے تحت، لیکن آج سے 2000 سال پیچھے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس وقت راستے کیسے بنتے تھے؟ اس وقت اس طرح راستے نہیں بنتے تھے۔ پتہ کس طرح راستے بنتے تھے؟ کوئی قافلہ ایک منزل سے سفر کر کے دوسری منزل تک پہنچتا، اس کے جو قدموں کے نشانات، ان نشانات کا نام راستہ۔ میں بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں، کوئی قافلہ ایک بندے کے چلنے سے راستہ نہیں بنتا۔ کوئی قافلہ ایک منزل سے سفر کر کے دوسری منزل تک پہنچے، اس کے جو قدموں کے نشانات، ان نشانات کا نام راستہ۔ پتہ چلا راستہ بنتا ہے چلنے سے، راستہ بنتا ہے چلنے سے۔ اب اللہ فرما رہا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ مالک راستہ تو بنتا ہے چلنے سے، تو چلا کب؟ بڑا جملہ ہے، تو چلا کب؟ جو تیرا راستہ، یا پھر ہر مسلمان یہ بات تسلیم کر لے کہ کوئی چلنے والے ہیں۔ یہ میری زندگی کی محنت کا جملہ، کوئی چلنے والے ہیں جنہوں نے چل کے راستہ بنایا۔ ان چلنے والوں کے قدموں کی پیروی کا نام صراط مستقیم کی پیروی ہے۔ کوئی چلنے والے ہیں۔ اب سوال اٹھے گا وہ چلنے والے ہیں کون؟ آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں، قرآن کریم کی طرح، اور قرآن سے پوچھیں گے کہ وہ چلنے والے ہیں کون؟ قرآن بتلائے گا۔ اور اب جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں، یہ سارے میرے محترم سننے والوں کو زبانی یاد ہے، میں صرف ذہنوں میں بیدار کرنے لگا ہوں۔ ہر مسلمان 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، اور 5 ٹائم نماز میں 10 مرتبہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کر ہمیں سیدھے راستے کی، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، بتلا دیجئے ہمیں سیدھا راستہ، قائم رکھ ہمیں سیدھے راستے پر۔ کتنے ترجمے میں نے کیے؟ 4، چاروں کے چاروں میرے پاس ہیں۔ کوئی کہے گا میں دکھاؤں گا، بتلا دیجئے ہمیں سیدھا راستہ، یہ ترجمہ اشرف علی تھانوی کا۔ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، یہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کا۔ ہدایت کر ہمیں سیدھے راستے کی، آگے نہیں بڑھوں گا۔ ہدایت کر ہمیں سیدھے راستے کی۔ ہدایت کیسے مانگ رہے ہو؟ اللہ سے۔ ہدایت کیسے مانگ رہے ہو؟ اللہ سے۔ پتہ چلا آج بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ بڑا جملہ تھا، آج بھی ہدایت کی ضرورت ہے، اور اللہ ڈائریکٹ ہدایت نہیں کرتا، وہ اپنے ہادیوں کے ذریعے ہدایت کرتا ہے۔ جب آج ہدایت کی ضرورت ہے تو پھر مان جا آج بھی اللہ کا بنایا ہوا کوئی نہ کوئی ہادی ہے۔ مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر
کر. کون؟ تو. ہدایت مانگے اللہ سے، ہادی خود بنا لیں، یہ کون سی منطق ہے؟ جب ہدایت اس سے مانگ رہے ہو تو ہادی بھی وہ بنائے گا. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کر ہمیں سیدھے راستے کی، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، قائم رکھ ہمیں سیدھے راستے پہ. اتحاد بین المسلمین کے لیے عابد علی تسلیم کرتا ہے چاروں ہی ترجمے ٹھیک ہیں، چاروں کے چاروں ترجمے ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک ہیں. ممبر پہ بیٹھا ہوں، باوضو ہوں، چاروں کے چاروں ترجمے ٹھیک. آپ کہیں گے آیت ایک ترجمے چار، آیت ایک ترجمے چار، یہ چاروں ٹھیک کیسے ہو گئے؟ بھائی میں دلیل دیتا ہوں، اگر دلیل میں وزن ہو تو قبول کر لینا. اور بھائی جن بندوں کی ابھی تک ہدایت نہیں ہوئی ان کا حق بنتا ہے وہ کہیں مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر. جن بندوں کو ابھی تک راستہ نظر نہیں آیا ان کا حق بنتا ہے وہ کہیں مالک سیدھا راستہ دکھا. جن کو نظر آ گیا وہ کہیں گے اسی پہ قائم رکھ. بندوں میں فرق ہے، بندوں میں فرق ہے. حیدری بندوں میں فرق ہے. کچھ وہ ہیں جو راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کہتے ہمیں مل گیا. یہی فرق ہے الحمدللہ میں اور آمین میں. یہی فرق ہے الحمدللہ میں اور آمین میں. یہ بھائی صاحب مجھے کہیں عابد علی میرے لیے دعا مانگ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے. میں نے کہا مالک آل محمد کا صدقہ بھائی صاحب کو بیٹا عطا کر. آپ سب کیا کہیں گے؟ اس آمین نے بتلایا بھی ملا نہیں. بڑا جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، میں بڑی بات کہہ گیا. اس آمین نے بتلایا ابھی ملا نہیں. آئندہ سال پھر مجلس ہو، پھر یہ کہیں میرے لیے دعا مانگ، میں پھر دعا مانگوں گا، آپ پھر کہیں گے آمین. جب تک بیٹا نہیں ملے گا آمین جاری رہے گی. لیکن اگر اس سال میں نے دعا مانگی آئندہ سال اللہ اس کو بیٹا دے تو یہ کہے گا الحمدللہ، شکر الحمدللہ اللہ نے دیا ہے. پتہ چلا جہاں مل گیا ہو وہاں شکر الحمدللہ. اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. اہدنا الصراط المستقیم، مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر، دکھا ہمیں سیدھا راستہ. اگر میرے محترم سننے والے تھک نہ جائیں، اگر 5 منٹ زیادہ ہو جائیں تو معاف کرنا. ایک جملہ یہاں روک کے کہہ دوں. آئیے قرآن سے نہ پوچھ لیں کہ ترجمہ کون سا ٹھیک ہے، دکھا ہمیں سیدھا راستہ یا قائم رکھ ہمیں سیدھے راستے. معاف کرنا، جب بھی قرآن کا ترجمہ کرو ختمی مرتبت کی ذات کو ذہن میں رکھ کے کرو، ورنہ ترجمہ تیرے گلے پڑے گا. نہیں میں آسان کر دیتا ہوں. قبلہ میں نماز پڑھ رہا تھا، راستے میں بھی کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک. ایک جگہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک غیر مسلم میرے پاس سے گزرا. اس نے زندگی میں کبھی کسی کو نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں تھا. اس نے کہا اس بندے کو کیا کبھی کھڑا ہو گیا، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، یہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے. مولا آپ کو سلام. اٹھنا ایک حرکت کا نام ہے، بیٹھنا ایک حرکت کا نام ہے. وہ میرے قریب آئے، اتنی دیر میں نے نماز پڑھ لی. اس نے کہا یہ کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہا تھا. اس نے کہا یہ نماز کیا ہوتی؟ میں نے کہا اللہ کی بندگی ہے. اس نے دوسرا سوال کیا. اس نے کہا اچھا یہ تجھے بندگی سکھائی کس نے؟ یہ تجھے سکھائی کس نے؟ میں نے کہا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہی نے سکھائی ہے. ٹھیک. اس نے تیسرا سوال کر دیا. اس نے کہا تیرا نبی بھی نماز میں سورت الحمد پڑھتا تھا؟ تھک گئے، مولا آپ کو سلامت رکھے. تیرا نبی بھی نماز میں سورت الحمد پڑھتا تھا. انکار کر سکتے ہو کرو، اور مجھے سورت الحمد سکھائی نبی نے ہے. اسی نے بتایا یہ الحمد ہے، یہ البقرہ ہے، یہ انعام ہے، یہ اعراف ہے.
اس نے چوتھا سوال کر دیا، اس نے کہا تیرا نبی بھی کہتا تھا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تھکے بیٹھے ہیں میرے محترم سننے والے، میں بڑا جملہ عرض کر رہا۔ تو پھر وہ غیر مسلم کیا کہے گا؟ تیرا نبی ساری زندگی مانگتا ہی رہا ہے، جب تیرے نبی کو ہی نہیں ملا تو تجھے کیسے ملے گا؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں خود فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے سید و سردار، مجھے قسم ہے قرآن حکمت والے کی، بے شک تو مرسلین میں سے ہے اور تو صراط مستقیم پر ہے، ڈھونڈنے والا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب گھر جا کے خود ہی فیصلہ کرنا کہ ترجمہ کون سا ٹھیک ہے، قائم رکھ یا دکھا۔ ٹھیک، قائم رکھ ہمیں سیدھے راستے پر۔ یا اللہ یہ راستہ کیا ہے؟ اب اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے ان بندوں کا جن پر اللہ نے انعام کی ہے۔ یہ راستہ ہے ان بندوں کا، بندے کا نہیں، بندوں کا جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، کی تھی نہیں، کی ہیں۔ یہ صراط مستقیم، اہدنا صراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ کی ہدایت کر۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین، یہ راستہ ہے ان بندوں کا۔ صراط مستقیم راستہ ہے ان بندوں کا جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی۔ نہیں نہیں نہیں، میں جو موضوع کو چھوڑ کے پڑھے میں اسے خطیب ہی نہیں مانتا۔ جہاں سے میں نے گفتگو چھیڑی ہے وہیں آ گیا، جو جملہ میں سمجھانے کے لیے چل رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ فرما رہا ہے صراط مستقیم میرا راستہ ہے۔ سورۃ انعام میں اللہ فرما رہا ہے صراط مستقیم میرا راستہ، سورۃ الحمد میں فرما رہا ہے صراط مستقیم بندوں کا راستہ۔ یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن۔ صراط مستقیم میرا راستہ، پھر اللہ فرما رہا ہے صراط مستقیم بندوں کا راستہ جن پر میں نے نعمتیں نازل کی۔ پھر مان جا یہ بندے وہ ہیں جن کے قول کو اللہ اپنا قول قرار دیتا ہے۔ پھر مان جا یہ بندے وہ ہیں جن کے فعل کو اللہ اپنا فعل قرار دیتا ہے۔ یہ بندے وہ ہیں جن کے راستے کو اللہ اپنا راستہ قرار دیتا ہے۔ ان بندوں کا راستہ، نہیں آگے نہیں بڑھوں گا، ان بندوں کا راستہ، بندہ نہیں، بندے، ایک بندے کے چلنے سے راستہ نہیں بنتا۔ میں نے کہا کوئی چلنے والے ہیں جنہوں نے چل کے راستہ بنایا ہے، ان چلنے والوں کے قدموں کی پیروی کا نام صراط مستقیم کی پیروی ہے۔ کوئی تو بندے ہیں جن کا ذکر سورۃ الحمد میں ہے، جو بندے توجہ سے سنیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں پھر ایک لفظ کی طرف توجہ کرانے دوں۔ میں نے کہا کہ راستہ کس طرح بنتا ہے؟ کوئی قافلہ ایک منزل سے سفر کر کے دوسری منزل تک پہنچے، اس کے جو قدموں کے نشانات، ان نشانات کا نام راستہ۔ راستہ بنتا ہے چلنے سے۔ پتہ چلا چلنے والے پہلے ہوتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، میں بڑا جملہ، چلنے والے پہلے ہوتے ہیں، راستہ بعد میں ہوتا ہے۔ پھر مان جا یہ بندے پہلے ہیں، صراط مستقیم بعد میں ہے۔ یہ بندے وہ ہیں جو قدم رکھیں تو راستہ
بنتا ہے. بندے پہلے راستہ بعد میں. یا اللہ آپ نے کہہ دیا ان بندوں کا راستہ صراط مستقیم. ان بندوں کا کوئی عطا پتہ، کوئی ایڈریس؟ اللہ نے فرمایا آگے پڑھ، میں نے ان بندوں کا ایڈریس لکھا ہے. ہمیں راستہ نہیں ڈھونڈنا، ہمیں وہ بندے ڈھونڈنے ہیں. جن کو بندے مل گئے ان کو راستہ مل گیا، جن کو بندے ہی نہیں ملے ان کو راستہ کیسے ملے گا؟ کیونکہ راستہ ہے ان بندوں کا. اللہ نے فرمایا میں نے ان کے 4 ایڈریس لکھے ہیں. کتنے ایڈریس؟ 4. پہلا ایڈریس، وہ بندے خود صراط مستقیم پر ہیں، ڈھونڈنے والے نہیں. ان بندوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. وہ قدم رکھیں تو راستہ بنتا ہے. وہ خود صراط مستقیم پر ہے. دوسرا، اللہ نے ان پر نعمتیں نازل کی ہیں. مالکہ تیری نعمتیں سب پر. تو موسیٰ کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی، ابراہیم کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی، رسول کو بھی دیتا ہے، ابو جہل کو بھی، علی کو بھی دیتا ہے، علی کے دشمنوں کو بھی. تیری نعمتیں تو سب پر. یہ نعمت والے کون ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا آگے پڑھ، غیر المغضوب علیہم. یہ نعمت والے وہ ہیں جن پر میرا کبھی غضب نہیں آیا، ولا الضالین، اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں. بندہ نہیں، بندے. کبھی اللہ کا ان پر غضب نہیں آیا اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں. یہ ان بندوں کا ایڈریس ہے. ترجمہ اپنا نہیں کر رہا، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کا کر رہا ہوں. جتنے مسلمان بھائیوں کے ترجمے کہو گے میں دکھاؤں گا. یہ بندے وہ ہیں جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے. پتہ چلا نہ ایک دن کے لیے کافر رہے، نہ مشرک رہے، نہ منافق رہے. بندہ نہیں، بندے. بندہ نہیں، بندے. بڑے بڑے علماء سے 2-3 کا نام مجھے پوچھ کے بتا دینا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایک دن کے لیے نہیں، ایک لمحے کے لیے گمراہ نہ رہے ہوں، ان پر کبھی غضب نہ آیا ہو، وہ صراط مستقیم پر ہوں، اللہ کی نعمتیں ان پر. بندہ نہیں، بندے. کوئی تو ہیں. میں مولا علی کا نام نہیں لیتا، تو کسی اور کا لے تو صحیح. شرم کیوں آتی ہے بندوں کا نام لیتے ہوئے؟ کوئی تو بندے ہیں، لیکن شرط یہ ہے وہ کبھی گمراہ نہیں. پتہ چلا کہ صراط مستقیم معصوموں کا راستہ ہے، گناہگاروں کا راستہ نہیں. زندہ وہ ہے جو معصوموں کے راستے میں مرے. اب جملہ سمجھ میں آ رہا؟ ایک جملہ ادھورا نہیں چھوڑوں گا. ایک ایک لفظ میں گفتگو کروں، مجھے اس ممبر کی قسم مجھے گھنٹے چاہیے. لیکن ایک جملہ، بندے پہلے راستہ بعد میں. ان بندوں کا راستہ صراط مستقیم جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے. اب ایسے بندے ڈھونڈ کے لائیں تو لائیں کہاں سے جو ایک دن کے لیے نہ کافر رہے ہوں، نہ مشرک رہے ہوں، نہ منافق رہے ہوں، کبھی گمراہ نہ رہے ہوں. ہو سکتا ہے میں تقریر کر کے چلا جاؤں، میرا کوئی نوجوان دوست کسی عالم دین کے پاس جا کے پوچھے کہ بتا یہ بندے کون ہیں جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے. اب ایک ہی ان کے پاس جواب آئے گا، ان سے مراد انبیاء ہیں. علماء کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں. ان سے مراد انبیاء ہیں کیونکہ انبیاء معصوم ہیں. اچھا اگر یہ بات ہے ان سے مراد انبیاء ہیں، آئیے چلتا ہوں میں قرآن کریم کی طرف.
ابھی جو میں آیتیں پڑھنے لگا ہوں یہ آیتیں سورت انعام کی، سورت انعام چھٹا سورہ قرآن مجید کا، ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونَسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بات ہو رہی ہے صراط مستقیم پہ۔ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا ان سب انبیاء کو ہم نے ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا ان سب کو حیدری، یا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، دشمن اہل بیت لعنت، بے شمار، دشمن اہل بیت لعنت، بے نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے میری گفتگو پر۔ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ان سب کو ہم نے ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ آدم کو ہدایت صراط مستقیم کی طرف۔ پھر مان جا آدم کے زمانے میں صراط مستقیم تھا، نوح کے زمانے میں صراط مستقیم تھا، بندے پہلے راستہ بعد میں۔ اب تو جملہ سمجھ میں آ رہا۔ یہ جتنی میں نے آیتیں سورت انعام کی پڑھی ان میں ختمی مرتبت کا ذکر نہیں۔ تمام انبیاء کو ہدایت صراط مستقیم کی طرف، اور رسول کے لیے کیا فرمایا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ الہ نہیں، اللہ، الہ والے اور ہیں، اللہ والے اور آدم سے لے کے جن بندوں کا راستہ صراط مستقیم ہے وہ صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم معاف کرنا کسی روڈ کا نام نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو صراط مستقیم پر ہے، تو کوئی روڈ ہے جس پہ نبی ہے؟ نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب صراط مستقیم تیری ذات کا نام ہے۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، تو قدم رکھتا جا صراط مستقیم بنتی جائے گی۔ تیرے قدموں کی پیروی کا نام صراط مستقیم کی پیروی ہے۔ یہاں تک آ گئے؟ دیکھو اللہ نے پھنسایا کیسا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ ان بندوں کا راستہ، بندے کا نہیں۔ اگر ہوتا بندے کا راستہ سارے مولوی کہتے حضور اکرم کا، یہاں ہے بندے۔ ایک بندہ قرآن سے میں نے ڈھونڈ دیا جو صراط مستقیم پر ہے، اب ایسے اور ڈھونڈ کے لا جن کا کردار بھی رسول جیسا ہو، جن کی گفتار بھی رسول جیسی ہو۔ لے کسی کا نام لے، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، انسان بولا ملک بولا، علی مولا، علی مولا، عدل کے ساتھ حق بولا۔
مولا علی مولا لو کے ساتھ قلم بولا علی مولا عقل کے ساتھ علم بولا علی مولا علی مولا قرآن کے ساتھ نبی بولا علی مولا سبحان اللہ صلاح کے ساتھ حرم بولا فتح کے ساتھ علم بولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا نعرہ حیدری آئے توجہ ہے میری گفتگو پر بندہ نہیں بندوں کا راستہ شرط یہ ہے وہ ایک لمحے کے لیے گمراہ نہ رہے ایک لمحے کے لیے کبھی اللہ ان پر غضبناک نہ ہوا نہ ماضی میں نہ حال میں نہ مستقبل میں پتہ چلا یہ بندے وہ ہیں جن کا ماضی بھی پاک حال بھی پاک مستقبل بھی پاک جب قرآن میں بندوں کا ذکر ہے تو بندے بتا تو صحیح کہ یہ بندے ہیں کون کوئی تو بندے ہیں اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب تیری ذات کا نام تو صراط مستقیم پر ہے تو صراط مستقیم پر ہے یا اللہ کوئی اور بھی صراط مستقیم پر ہے آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت مجھے ڈھونڈنے نکلے گی بڑا ہو کرے گی کہ ہمیں اللہ ملے ان کو بتا دے میں کہیں نہیں ملوں گا کیوں میں لا مکان میں لا محدود میں دکھائی ہی نہیں دیتا لیکن اگر یہ پھر بھی ضد کریں کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے تو ان کو میرا ایڈریس سمجھا کہو تو قرآن سے اللہ کا ایڈریس پڑھو توجہ ہے مولا آپ کو سلامت رکھے اگر یہ پھر بھی مجھے ڈھونڈنا ہے انہوں نے کہاں ملے گا اللہ تو ان کو کہہ دو اب اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ ہود 11واں سورہ قرآن مجید کا اللہ فرما رہا ہے ان ربی علی صراط مستقیم ان کو کہہ دو میرا پروردگار بھی صراط مستقیم پر اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو صراط مستقیم کی پیروی کر ورنہ میں نہیں ملوں گا کیا معنی کیا مقصد وہ لامکان خود فرما رہا ہے کہ میں صراط مستقیم پر روایت ہوتی کل کو کوئی کہہ دیتا راوی کمزور یہ قرآن ہے راوی کمزور نہیں سارے مسلمان مجبور ہیں ان کو کہہ دے تیرا پروردگار بھی صراط مستقیم پر ہے اب بتا صراط مستقیم کیا ہے میرا پروردگار بھی صراط مستقیم پر ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ اپنے محبوب کا مقام تمہیں سمجھا رہا ہے میں تمہیں کہیں نہیں ملوں گا اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جا میں وہیں ملوں گا جہاں یہ ہے کہا میرا محبوب صراط مستقیم توجہ رسول خدا صراط مستقیم پر اللہ صراط مستقیم پر یا اللہ کوئی اور بھی صراط مستقیم پر ہے آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف ابھی جو آیت پڑھنے لگا ہوں یہ آیت سورۃ نحل کی سورۃ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ اب اللہ نے 2 بندوں کی مثال بیان کی ضرب اللہ مثلا رجلین 2 بندوں کی مثال دی اللہ فرما رہا ان 2 بندوں میں سے ایک گنگا ہے کسی کام کا نہیں
وَهُوَ عَلَىٰ مَوْلَاهُ، وہ اپنے مولا پر بھی بوجھ ہے، اس کا مولا اس کو کہیں بھی بھیجے کبھی خیر کی خبر لے کر نہیں آتا۔ میں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ اب اللہ فرما رہا ہے حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وہوا علی صراط مستقیم، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو صاحب عدل ہے اور صراط مستقیم پر ہے تھا نہیں ہے؟ کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو صاحب عدل ہے اور صراط مستقیم پر ہے؟ پتہ چلا یہ کوئی تیسرا ہے، اور اللہ نے فرمایا وہ صاحب عدل ہے، وہ صاحب عدل ہے۔ عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پتہ چلا یہ تیسرا وہ ہے جس نے کبھی بت نہیں پوجے۔ میں نام نہیں لے رہا، میں مولا علی کا نام نہیں لیتا، تو کسی اور کا لے۔ شرط یہ ہے قرآن کی روح سے مجھے منوا، وہ صاحب عدل ہے۔ صاحب عدل ہے ہی وہ جس نے ایک دن کے لیے بت نہ پوجے ہوں، ایک لمحے کے لیے ظلم نہ کیا ہو، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ کوئی تو ہے، سوچ کے نام لینا، جس کا بھی لینا سوچ کے۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں، میری زندگی کی محنت کا یہ جملہ ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ کوئی تو ہے، تیسرا ہے، صاحب عدل ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ میں نے کہا مولا علی کا نام نہیں لیتا، لیکن سوچ کے تو کسی اور کا لے تو صحیح، لیکن شرط یہ ہے اس نے ایک دن کے لیے بت نہ پوجے ہو، ظلم نہ کیا ہو، اور وہ صراط مستقیم پر ہے۔ ابھی میں آیتیں پڑھ گیا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو ہدایت صراط مستقیم کی طرف، اور وہ ہے پر۔ پتہ چلا آدم سے بڑا ہے، نوح سے بڑا ہے، ابراہیم سے بڑا ہے، کوئی تو ہے۔ جب آیت اتری، اب روایت سنو، جب آیت اتری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا، مسجد میں پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہے جس جیسا کوئی نہیں، اور وہ صاحب عدل ہے، اور وہ صراط مستقیم پر ہے؟ وہ کیوں انبیاء کو ہدایت ہے، وہ پر ہے۔ اب پوچھنے کا مقصد سمجھ میں ہے، یا رسول اللہ وہ کون ہے جو صاحب عدل ہے، جس جیسا کوئی نہیں، اور وہ صراط مستقیم پر ہے؟ جو ہی پوچھا مسجد کا دروازہ کھلا، میرا مولا علی علیہ السلام آیا، اس کی نظر مولا علی پہ پڑی، مولا کو دیکھا، پھر رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہے جس جیسا کوئی نہیں، وہ صاحب عدل ہے اور صراط مستقیم پر ہے؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا، دیکھ بھی رہا ہے اور پوچھ بھی رہا ہے۔ اب کلیئر ہو گیا، آدم کے زمانے میں بھی صراط مستقیم ہے، نوح کے زمانے میں صراط مستقیم ہے، ان کو پیروی ہے، انہوں نے پیروی کی ہے صراط، ان سب کو ہدایت صراط مستقیم کی طرف۔ جن کو نہیں نہ نظر آتا، میں اب قرآن کی آیت پڑھنے لگا۔ اللہ نے، میں نے کہا بندے پہلے، راستہ بعد میں، چلنے والے پہلے، راستہ بعد میں ہوتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا،
اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَوَيْتَ وَأَنفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے بنا سنوار چکوں اس میں اپنی نسبت کی تھوڑی سی روح ڈال دوں، اس کو سجدہ کرنا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے ابا کیا۔ اگر میں آیتیں پڑھوں مجھے گھنٹے چاہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے مالکوں نے مجھے اتنا دیا ہے، مجھے دقت ہی نہیں کہ آگے مجھے کیا پڑھنا ہے، لیکن اسی لفظ پہ رہوں گا جو لفظ میں نے چھیڑا ہے، راستہ۔ جب اس نے سجدہ نہ کیا، اللہ نے اسے پوچھا تھا، دیکھو یہ میں اگر زندگی رہی تو میں کبھی ساری صورتوں سے ملا کے آیتیں پڑھوں گا۔ واقعہ ایک ہے لیکن مختلف صورتوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ واقعہ ایک ہے لیکن مختلف صورتوں میں، سورۃ البقرہ میں اور الفاظ، سورۃ اعراف میں اور الفاظ، سورۃ الحجر میں اور الفاظ، سورۃ بنی اسرائیل میں اور الفاظ، سورۃ صاد میں اور الفاظ۔ اب میں سورۃ صاد کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اب اللہ نے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے؟ تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ میں بھی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں، یا تو مجھے اللہ کے ہاتھ سمجھا یا پھر مان کے کوئی ید اللہ ہے۔ توجہ ہے؟ تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اللہ نے دو سوال پوچھے ہم، استکبرتا، تو تکبر کرتا ہے، ام کنتا من العالین، یا تو بلند مرتبے والوں میں سے ہے۔ تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کرتا یا تو ان میں سے ہے جن کو میں نے بلند مرتبے والے بنایا ہے۔ پتا چلا جب اللہ آدم کو سجدہ کروا رہا تھا تو کوئی بلند مرتبے والے موجود تھے، بندے پہلے۔ دیکھو گھنٹہ گزر گیا، میں نتیجے کے قریب آؤں، نتیجہ دوں جلدی جلدی۔ لانتی صحیح، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان جیسا ہوں۔ لانتی صحیح، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان جیسا ہوں، کہا کالا انا خیر منہ، ان جیسا نہیں اس سے بہتر ہوں، ان جیسا نہیں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے پھر بھی نہیں نکالا۔ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے لعنتی نہیں بنا، سجدے کے پردے میں اس نے بڑے بڑے قصور کیے۔ اگر میں قرآن سے قصور پڑھنے لگوں مجھے گھنٹے چاہیے، لیکن ایک جملہ ایک ایک۔ اللہ نے پوچھا تو کس طرح بہتر ہے؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، اسے بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے۔ یعنی ابلیس کی نظر میں آگ افضل تھی تراب سے۔ بڑا جملہ ہے، ابلیس کی نظر میں آگ افضل تھی تراب سے۔ بس اللہ کو اسی بات پر جلا لایا۔ اللہ نے فاخرج منہا، نکل جا میرے دربار سے، فإنک رجیم، تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر میری لعنت، میری، اللہ فرما رہا میری لعنت اچھی نہیں لگتی، وہ کر رہا ہے کس کے؟ ہاتھی کے دشمن پر۔ بڑا جملہ کہہ گیا، ہاتھی کے دشمن پر لعنت کرنا
اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کو کس بات پر جلال آیا؟ سجدہ نہیں کیا تھا، اسی وقت اللہ نکال دیتا، پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے، تجھے کس نے منع کیا؟ اچھا بھلا تھا، بڑے سجدے کرتا تھا، اب تجھے ہو کیا گیا؟ تکبر کی وجہ سے نہیں سجدہ کرتا، یا تو جن کو میں نے عالین بنایا ان میں سے ہے؟ اس نے کہا اس سے بہتر۔ اللہ نے پوچھا کیسے بہتر؟ مجھے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے۔ اللہ کو اسی بات پر جلال آیا۔ تو تیسرے نمبر پہ ہو کر پہلے سے مقابلہ کرتا ہے، تیسرے نمبر پر ہو کر یا سورۃ یاسین پڑھ۔ اللہ نے آگ کو درختوں سے پیدا کیا، اگر مٹی نہ ہوتی درخت نہ ہوتا، درخت نہ ہوتا آگ نہ ہوتی، آگ نہ ہوتی تو نہ ہوتا۔ تو تیسرے نمبر پہ ہو کے پہلے سے مقابلہ کرتا ہے، نکل جا میرے دربار سے، تو لانتی ہے۔ پتہ چلا پتہ چلا جو کہے کہ میں تراب سے افضل، وہ تو بنفس قرآن قیامت تک لانتی، اور میرا مولا علی تو ابو تراب ہے۔ درمیان میں جملہ آ گیا تھا، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے جب اس کو نکالا، اس نے کہا مالک اتنی بندگی کی ہے، مجھے کچھ دے، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا وقت معلوم تک۔ اس نے کہا مجھے اور بھی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا یہ مجھے اجازت دے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ توجہ ہے، میں موضوع کو چھوڑ کے نہیں، مجھے مالک اجازت دے کہ جو تیرا صراط مستقیم ہے میں بیٹھ جاتا ہوں وہاں ان کی گھات میں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم لا تجدو اکثرہم شاکرین۔ پروردگار پھر میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں جو تیرے راستے کی طرف آئے گا اس پر میں حملہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اور پروردگار میرا تو اس سے وعدہ رہا کہ تو اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا، اکثریت ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ بڑا جملہ ہے، اکثریت ابلیس کے ساتھ۔ اکثریت پہ کبھی ناز نہ کرنا، اکثریت پہ کبھی گھمنڈ نہ کرنا، کیوں؟ اکثریت جہنم میں جا رہی ہے۔ نہیں، ایک آیت آ گئی ہے، سن لو۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ اللہ نے فرمایا میں قیامت کے دن جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے جہنم کو بھر دوں گا۔ مالک اس اکثریت نے قصور کون سا کیا؟ انسان تو تیری بڑی پیاری مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، میں نے ان کو دل و دماغ دیے تھے، سوچتے نہیں تھے، آنکھیں دی تھیں، دیکھتے نہیں تھے، کان دیے تھے، سنتے نہیں تھے۔ یہ نہیں کہ واقعی بہرے تھے، کان ہیں پھر بہرے، دماغ ہے پھر بے عقل۔ ان کو میں نے آنکھیں دی تھی، دیکھتے نہیں تھے، آنکھیں ہیں پھر اندھے۔ کون؟ اکثریت۔ پتہ چلا بنص قرآن اکثریت گنگوں کی، اکثریت بہروں کی، اکثریت اندھوں کی۔ اب اللہ فرما رہا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں۔ میرے ترجمے پہ اعتبار نہ ہو، اپنی پسند کے عالم دین سے ترجمہ کروا لینا، یہ جانوروں جیسے۔ کون؟ اکثریت۔ پھر اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، نہیں یہ جانور سے بدتر ہیں، یہ جانور سے بدتر ہیں۔
یہاں تک آ گئے. پھر اسی جملے کی طرف، مالک سب کو بہکاؤں گا، آگے پیچھے حملہ کروں گا، تو اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. جب اس کو طاقتیں مل گئیں تو اس نے پھر جملہ کہا، کالا فب عزت کا، پروردگار تیری عزت کی قسم، بے عزتہ ہو کے نکلا، لانتی بن کے نکلا، پھر بھی اللہ کی عزت کا قائل ہے. پروردگار تیری عزت کی قسم، لا اغوینہم اجمعین، میں سب کو بہکاؤں گا، سب کو اجمعین کو چھوڑوں گا، کسی کو نہیں، سب کو بہکاؤں گا. الا مگر عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے چنے ہوئے بندے، دیکھو میں کہاں لے کے آیا، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، ان پہ میرا زور نہیں چلتا. جن بندوں پہ شیطان کا ایک لمحے کے لیے زور نہ چلے، انہی بندوں کو قرآن کی زبان میں معصوم کہتے ہیں. پتہ چلا صراط مستقیم معصوموں کا راستہ ہے، گناہ گاروں کا نہیں. یہاں تک آگے میرے ساتھ ایک جملہ طالب دعا، ایک نتیجہ دینے لگا. اللہ نے اس کو دربار سے نکالا، اس نے کہا میں بیٹھ جاتا ہوں تیرے صراط مستقیم پر. قبلہ میں آیت پڑھ کے بڑا ہی حیران ہوا. بڑا کیوں؟ اس لانتی کو پہلے دن صراط مستقیم نظر آ گیا، وہ وہاں بیٹھ گیا، بڑے بڑے کہہ رہے ہیں دکھا، ہائے 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 دکھا. وہ کہتا میں بیٹھ جاتا ہوں جو تیرا صراط مستقیم، لہم ان کی گھات میں، جو تیرے سیدھے راستے کی طرف آئے گا اس پر میں حملہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے. کتنے ہو گئے صراط مستقیم پر؟ 3. اللہ بھی صراط مستقیم پر، رسول بھی صراط مستقیم پر، میرا مولا علی بھی صراط مستقیم پر، یہ لانتی بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے. او بھائی میں نے قرآن پڑھا ہے، یہ صرف بیٹھنے کا فرق اتنا سمجھ لو جو میں سمجھا ہوں. دیکھو مسافر بھی روڈ پہ ہوتا ہے، ڈاکو بھی وہیں ہوتا ہے، لیکن وہ روڈ کے کنارے ہوتا ہے. جو گھات میں بیٹھے گا وہ کنارے بیٹھے گا. مسافر کا کام ہے کہ بس آئے میں اس میں سوار ہو کر منزل پہ پہنچوں. ڈاکو کا کام ہے کنارے بیٹھا کہ جو آئے اس کو میں لوٹ لوں. اللہ بھی وہیں، رسول بھی وہیں، میرا مولا علی بھی وہیں، یہ لانتی بھی وہیں. مالک اس کو اٹھا، مالک اسے اٹھا. اللہ کی آواز آئی کیوں؟ مالک. کوئی دور سے دیکھنے والا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ پاس بیٹھنے والا اچھا ہوتا ہے. میرا بڑا جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. کوئی دور سے دیکھنے والا، بس ختم کرنا، بس ختم، بس. کوئی دور سے دیکھنے والا یہ نہ سمجھ بیٹھے. اللہ کی آواز آئی عابد علی بیٹھنے کو نہ دیکھ، یہ دیکھ کس نیت سے بیٹھا ہوا کہ جو ان کی طرف آئے، کہ اللہ کی طرف، رسول کی طرف، علی کی طرف، ان کو میں ورگلاؤں. اور معاف کرنا، شیطان ڈانس کلبوں میں جا کے گمراہ نہیں کرتا، صراط مستقیم پر بہکاتا ہے. شیطان کا کام ہی یہ ہے، یا نبی کی نبوت میں شک کروائے گا یا علی کی ولایت میں شک کروائے گا.
حیدری. بس جنت تک جانے کے راستے کا نام صراط مستقیم ہے. معاف کرنا، صراط مستقیم کوئی روڈ نہیں، صراط مستقیم یہ بندے ہیں. یہ قدم رکھیں تو صراط زندگی رہی تو میں پیغمبروں کے سردار کا خطبہ پڑھوں گا جو غدیر میں دیا تھا، ایک ایک کا تعارف کروایا تھا. زندگی رہی تو میں پڑھوں گا. 3 گھنٹے کا خطبہ ہے. میرے جیسے طالب علم کو پڑھنے کے لیے بھی کم از کم 2 اشرے چاہیے خطبہ خم غدیر کو، لیکن کبھی پڑھوں گا زندگی رہی تو. جنت تک جانے کے راستے کا نام صراط مستقیم ہے. جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں. تم ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے. صحابہ کرام آئے، اس سے جلدی میں نتیجہ نہیں دے سکتا. صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ ہمیں سبیل اللہ سمجھ نہیں آیا، ہمیں اللہ کا راستہ سمجھ میں نہیں آیا. کون زندہ ہے، کون شہید ہے، آپ ہمیں آسان لفظوں میں سمجھائیں. تو میرے نبی کے 12 فرمان ہیں. میرے نبی نے فرمایا پھر سنو، اللہ آگاہ ہو جاؤ، مماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ. آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ نے ہزاروں مرتبہ یہ حدیث سنی ہے، ہزاروں مرتبہ. اب مجھ سے سنو، پھر ترجمہ سن. اللہ آگاہ ہو جاؤ، مماتا جو مر گیا، نہ مذہب کی قید، نہ قبیلے کی قید، نہ علاقے کی قید، جو مر گیا اللہ پر حب آل محمد، حب آل محمد، حب محمد نہیں، حب آل محمد. نبی فرما سکتے ہیں میری محبت میں نہیں، جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ زندہ. اب ہر مکتب فکر کے عالم دین کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا بتا وہ آل کون ہے جس کی محبت انسان کو مرنے ہی نہیں دیتی. جن کی محبت زندگی ہے وہ خود کیا ہوں گے؟ جن کی محبت زندگی ہے وہ خود کیا ہوں گے؟ اسی محبت کے عملی نمونے کا نام کربلا ہے. تبرکن ایک جملہ، اسی محبت کے عملی نمونے کا نام کربلا ہے. حالانکہ آپ بظاہر دیکھیں جو مولا حسین کے مد مقابل آئے تھے، ہندو آئے تھے، سکھ آئے تھے، عیسائی، یہودی نہیں، مسلمان. لا الہ الا اللہ ادھر بھی ادھر بھی، محمد رسول اللہ ادھر بھی ادھر بھی، نمازیں ادھر بھی ادھر بھی، حاجی ادھر بھی ادھر بھی، قاری ادھر بھی ادھر بھی، مسجدیں ادھر بھی. سب کچھ تو ہے، تجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی ایک چیز ہے جو حسین کی طرف ہے، یزید کی طرف نہیں. ساری چیزیں گن لے، سب ادھر تھی، نہیں تھی تو محبت اہل بیت نہیں تھی. پتہ چلا اسلام سے اگر محبت اہل بیت نکال لی جائے باقی جو بچے اسی کا نام یزیدیت ہے. ادھر بھی نمازی تھے. جب ظہر کا وقت ہوا نا کربلا کے بن میں، تبرکن جملہ، ظہر کا وقت ہوا، ایک مولا کا جانثار ہے، اس کا نام ہے حضرت سعید. اس نے بھی دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اس نے کہا مولا جی چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کر لوں. اللہ امام فرماتے ہیں سعید اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے کٹھن وقت میں نماز کو یاد رکھا. چلو تیاری کرو. تیاری کیا ہوتی ہے؟ پہلے وضو ہوتا ہے، پانی موجود نہیں. سید انیس لکھتے ہیں نکلے حرم سے کر کے تیمم امام پاک، سجادے سب نے لا کے
بچھائے بروئے خاک اکبر نے دی اذاں، جو با آواز دردناک آنسو نکل آئے ہو گیا دل غم سے چاک چاک۔ آگے سبوں کے شاہ حجازی کھڑے ہوئے، پیچھے صفیں جما کے نمازی کھڑے ہوئے۔ آراستہ صفیں تھیں کہ قرآن کھلا ہوا، بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھا وہ مقتدا، اور مقتدی تھے سب عقب شاہ کربلا۔ مصحف کی جس طرح سے ہوں سطریں جدا جدا۔ امام نے نماز شروع کی، قوم اشقیاء نے تیر چلانے شروع کیے۔ وہ جس نے کہا تھا نا مولا آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کر، اس نے اشارے سے کہا مولا آپ نماز پڑھیں، تیروں کو میں لیتا۔ مجھے اس ممبر کی قسم، جو میں نے مقتل کی کتاب میں پڑھا، 2 بندے میرے مولا کے آگے کھڑے ہوئے جس طرف سے تیر آ رہے تھے، ایک کا نام حضرت ابو ثمامہ سیدادی، دوسرے حضرت سعید۔ جدھر سے تیر آتے ہیں نا، سعید کچھ تو ڈھال پہ روکتا ہے، کچھ اپنے سینے پہ روکتا ہے۔ سید اظہر حسن زیدی مرحوم کا جملہ ان کے سال ثواب کے لیے، انہوں نے کہا 80 برس کا مجاہد تھا، بوڑھی پسلیاں تھیں، تیر لگ رہے تھے۔ جب امام نے نماز مکمل کی نا، اس وقت سعید کا کوئی سانس رہ گیا تھا، اتنے تیر لگ چکے تھے۔ قدموں پہ گر کے کہنے لگا مولا میری نماز بھی ہو گئی۔ امام فرماتے ہیں سعید جیسی تیری ہوئی ہے ایسی کسی کی نہیں۔ سعید تجھے یہ معرفت کیسے، تو نے نماز چھوڑ دی، تیروں کو لینا شروع کر۔ اس نے کہا تیرے پاک نانا کی پاک زبان سے سنا تھا، حسین اصل ہے، نماز فرا ہے، میں نے اصل کو بچانا تھا کہ فرا کو بچانا تھا، تو ہے تو نماز ہے۔ سعید کا کوئی سانس تھا۔ مولا حسین نے سعید کا سر اپنی گود میں رکھا، آخری جملہ طالب دعا، گود میں رکھا۔ جب گود میں رکھا نا، سعید کہتا ہے مولا یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرے سر کی جانب کوئی ہستی ہے، میرے زخموں پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، مجھے آرام مل رہا۔ امام فرماتے ہیں سعید تو خوش نصیب ہے، میرا نانا رسول آ گیا۔ اس کے بعد سعید کہتا ہے مولا میرے دائیں جانب بھی کوئی ہستی ہے، میرا حال پوچھ رہی ہے، میرے زخموں پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، مجھے آرام مل رہا۔ امام فرماتے ہیں سعید تو خوش نصیب، میرا بابا نجف سے آ گیا۔ پھر سعید کہتا ہے مولا میرے بائیں جانب بھی کوئی ہستی ہے جو میرا حال پوچھ رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں میرا بھیا حسن آ گیا۔ آخر میں سعید کہتا ہے مولا یوں محسوس ہو رہا ہے میرے پاؤں کی جانب بھی کوئی ہستی ہے، میں پہچانتا نہیں، وہ بھی میرا حال پوچھ رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں سعید اپنے پاؤں سمیٹ لے، اور میری اماں فاطمہ آ گئی ہے، یہ ہیں وہ جنہوں نے آل محمد سے محبت کی ہے، ان کے آخری وقت پہ وہ خود تشریف لاتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں محمد و آل محمد کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔